شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا فیصل۔ ناظرین، شہدائے کرام ہمارا فخر ہیں، شہدائے کرام ہمارا غرور ہیں، ہمیں ناز ہے ان پر۔ آج جس فیملی سے میں آپ کو ملوانے لے کے جا رہی ہوں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میجر معیز شہید شمالی وزیرستان میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور وہاں پر ایک علاقہ ہے خار کمر، جہاں پر بارودی سرنگ کے ذریعے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے ساتھ ان کی فیملی موجود ہے، آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ڈسکور پاکستان کے لیے ٹائم نکالا۔ جی، میجر معیز شہید قوم کے ہیرو ہیں، قوم کا فخر ہیں، لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسی ان کی زندگی تھی، بچپن میں کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔ بس میجر معیز بیٹا بچپن سے ہی بہت سنسیئر اور بہت ہی یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بس ان کو فوج میں جانے کا شوق تھا، جو انہوں نے پورا کیا، اور آخری وقت تک بہت ہی وہ زیادہ تر ان کے پاس ہارڈ ایریاز رہے، تو ہارڈ ایریاز میں انہوں نے کافی جگہوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہیں یونا مشن بھی ملا، وہاں بھی گئے اور سیاچین بھی ہو کر آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچہ میرا ہر لحاظ سے بہت بہتر اور ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں، اور شہیدوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بے شک بے شک، بالکل۔ تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ پاک افواج کا آپ ساتھ دیں، کیونکہ پاک افواج اگر مضبوط ہے تو ہم لوگ مضبوط ہیں۔ تو یہی میرا مشورہ ہے، اور شہید کے والدین ہیں وہ زیادہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو بس یہی ہے، بچہ بہرحال یہ ہے کہ میرا بہت ہی اوبیڈینٹ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں بریو بچہ تھا میرا۔ دراصل بچپن اس کا بہت اچھا تھا۔ میں وہ ایسا بچہ تھا کہ اس نے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا، نہ کبھی اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے۔ کبھی جو ہم والدین نے اس کے لیے کہا کہ یہ کر لو، یہاں پڑھ لو، یہ اسکول میں پڑھو، اسی طرح اس نے کہا۔ یہ دو بہن بھائی ساتھ تھے، دونوں بہن بھائی ساتھ ہی پڑھے، دونوں بہنیں کبھی کسی کی شکایت نہیں۔ حالانکہ ماشاء اللہ ہماری بہت بڑی فیملی تھی، کزن وغیرہ کافی تھے ان کے، لیکن کسی سے کبھی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کبھی کوئی شکایت قسم کا فرما بردار بچہ تھا وہ۔ اور وہ جب وہ پڑھ کے 7th کلاس سے آئے تو کہنے لگے کہ نا میرے کو پٹارو کریڈٹ کالج پٹارو میں مجھے ایڈمیشن مجھے دلوا دے، میں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خیر ہم نے کوشش کری، ہم نے کہا وہاں جاتے میرٹ پر، تو انہوں نے سلیکشن ہو گیا ان کا۔ تو یہ اچانک سے جو ان کو 7th کلاس میں شوق آیا کہ مجھے فوج جوائن کرنی ہے، کوئی آپ کی فیملی میں تھا، کسی سے انسپائرڈ تھے؟ بس بچے کو یہی تھا، شوق تھا۔ جیسے وہاں سے کریڈٹ کالج پٹارو سے پڑھ کے آئے نا، تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ وہ نیوی کا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ میں یا تو نیوی میں جاؤں یا آرمی میں جاؤں۔ جب وہ 5 سال کے وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے آئے اس میں سے، تو پھر ہے نا انہوں نے کہا کہ میں وہ آرمی میں یا نیوی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بھائی دیکھ لو تمہیں یہ، کیونکہ یہ سارے کام ہوتے ہیں میرٹ پر۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں کوئی سفارش نہیں، کچھ نہیں۔ تو پھر انہوں نے بھائی کوشش کری، نیوی کا بھی ٹیسٹ دیا اور آرمی کا بھی دیا، تو آرمی میں سلیکٹ ہو گئے ماشاء اللہ سے۔ اور پھر بعد میں تو اس وقت جس وقت ان کی سلیکشن ہو رہی تھی اور جب وہ ٹیسٹ دے رہے تھے، کیا احساسات تھے، کیا شیئر کرتے تھے آپ سے؟ تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوگی کہ آیا میں، صرف ہے نا یہ کہتے آپ دعا کریں کہ میری سلیکشن بس بچہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اپنے والدین سے، مجھ سے، اپنی امی سے، کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ تو بہرحال یہ کہ وہاں سے کیڈٹ کالج پٹارو سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد بچے کو ISSB میں سلیکٹ ہوئے، وہ پھر وہ کاکول ایبٹ آباد وہاں گئے، وہاں 2 سال انہوں نے ٹریننگ لی، تو اس کے بعد وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے۔ ہمیں بلایا، پھر ہم لوگ گئے تھے وہاں تقریب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے پھر وہ اس کو کشمیر ریجمنٹ دی گئی۔ بچہ میرا انیشیلی میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ بہت ہی اوبیڈینٹ اور بہت ہی یعنی جستجو تھی اس میں، ڈائنامک قسم کا بچہ تھا وہ۔ تو تقریباً 13 سال اس نے تمام ہارڈ ایریاز میں گزارے، اور پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت بہتر تھا، بہت اچھا تھا۔ تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے پٹارو میں آپ داخلہ دلائیں،
تو بہرحال کیڈٹ کالج پٹاروں میں وہ میرٹ پہ وہ ان کو ایڈمیشن مل گیا. وہاں ماشاءاللہ وہ 5 سال وہاں پڑھے. سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد وہاں سے جب پاس آؤٹ ہوئے تو پھر انہوں نے ISSB میں اپلائی کیا. وہاں ماشاءاللہ وہ ریکمنڈ ہو گئے. وہاں سے پھر وہ کاکول چلے گئے پاکستان ملٹری اکیڈمی. تو اس کے بعد پھر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں آ گئے. تو بس یہ اسی طرح ان کا آپ کی فیملی میں بھی دور دور تک ہاں کسی کا فیملیز میں تعلق بیٹا تھا؟ ہماری فیملیز میں جو ہے آرم فورسز میں کوئی نہیں تھا. تو یہ پہلا میرا بچہ تھا جو سلیکٹ ہوا. اور جب اس کا ISS میں جب اس کا سلیکشن ہو رہا تھا تو وہاں یہ بات رکی تھی انٹرویو کے دوران کہ آپ کی فیملیز میں تو کوئی ہے نہیں. تو بس بچے نے کہا کہ فیملیز میں بے شک نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے, میں جانا چاہتا ہوں. تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس کو تو جب ریکمنڈ کیا. خاندان والوں کو پتہ بہت چلا خوشی تو ہوئی. ایک جشن کا سا سما ہوگا. بیٹا بہت خوشی ہوئی, ہم بہت خوش تھے. خاص کر جب ہم PA میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب ہم گئے, جب بچے کی پاسنگ آؤٹ تھی وہاں, تو وہاں ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو PA میں ماشاءاللہ پاکستان آرمی نے بہت بہتر طریقے سے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور بہت خوبصورت کالج ہے وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی نہایت. اس کے بعد بچہ اپنی نارمل لائف اس میں آ گیا, مطلب یہ کہ سروس میں. جب سخت قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے تو تھوڑا ماں جی کا دل جی جی پسیج جاتا ہے کہ بالکل میرے بیٹے نے کچھ بالکل. کھایا ہے, کچھ جی پیا جی. ہے. اتنی صبح صبح اٹھتا ہے اور اس طرح کی جو سخت وہاں روٹین ہے. کی جو وہاں کی بیٹا جو ٹریننگ تھی نا, وہ جو PA میں کی جو 2 سال کی ٹریننگ ہے نا, اس کے مطلب یہ کہ 4 ٹرم ہوتے ہیں 6 ماہ کے, وہ نہایت سخت ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچے نے کامیابی سے تمام کوالیفائڈ کیا اس نے. پھر بچے کی 2014 میں ہم نے بچے کی شادی کی. تو آپ دیکھیں جب بچے کی ہم نے شادی کی تو ولیمے والے دن اس کو اطلاع ملی کہ اس کے آرڈر وادی تیرہ ہو گئے. تیرہ میں آپریشن چل رہا تھا. تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوا, میں نے کہا بچے کی ابھی شادی ہوئی ہے تو, لیکن بچے کے یہی الفاظ تھے کہ نہیں جو آرڈر. یعنی ایک دن کی بہاتا دلہن کو چھوڑ جی کر جی وہ جی. اپنے مشن پہ چلے گئے, مشن پر ولیمہ چلے اپنا گئے. اٹینڈ حالانکہ نہیں ان کیا. کے جو کمانڈنگ آفیسر جو CO صاحب جو بچہ جن کے ساتھ شہادت پائی ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں. انہوں نے آفر کی تھی بچے کو کہ اگر معیز اگر آپ کہیں تو میں کچھ دنوں کے لیے آپ کو رکوا سکتا ہوں, لیکن بچے نے منگلہ میں ان کی پوسٹنگ تھی نا. تو مختصر یہ ہے 15 کہ دن رہے, پھر میرے کو بلایا, پھر میں گئی, ان کی بیگم وہاں تھی, پھر وہ وہاں سے وادی تیرہ چلے گئے. تو بچے نے ان سے اپنے CO صاحب سے یہی کہا نہیں سر جب میرا نام آیا میرا آرڈر آ گئے ہیں تو میں اوبے کروں گا. تو خیر والا وہ تیرہ انہوں نے جوائن کیا. اسی دوران ان کو جو ہے ریکمنڈ کر دیا گیا UN مشن پہ. تو ایوری کوسٹ وہ چلے گئے. تو تقریباً 9-10 ماہ وہ وہاں رہے. وہاں سے واپسی ہوئی ان کی تو پھر وہ چلے گئے سیاچین. تقریباً وہاں بھی وہ 1-1.5 سال وہاں رہے وہ. تو مقصد یہ کہ میرے بچے نے بہت لگن, بعض اوقات ہم بچے سے کہتے تھے کہ تم کراچی آ جاؤ, تو وہ یہی کہتا تھا نہیں ابو میں اپنا یہ پیریڈ پورا کر لوں پھر انشاءاللہ میں ہارڈ ایریاز میرا, اور ہارڈ ایریاز تقریباً اس کے پورے ہو گئے تھے. یہ شمالی وزیرستان اس کا آخری ہارڈ ایریا تھا. صحیح. تو بس یہاں بچے کی کو شہادت لکھی تھی تو بچہ شہید ہو گیا. کچھ اپنے احساسات اس حوالے سے بیٹا شیئر کرتے تھے احساسات کہ جب وہ جاتے تھے تو وہ کچھ بتاتے جی تھے بالکل کہ میں یا تو بالکل. غازی بن کے لوٹوں گا جی یا جی. میں شہید. وہ متعدد بار, کیونکہ ایک آپریشن ان کا محمد ایجنسی میں ہوا تھا تو وہ وہاں بہت بڑا میری ایک لڑائی ہوئی تھی تخریب کاروں کے ساتھ. تو ایک چوٹی ہے ولیدات, وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ لوگ گئے اوپر, پھر انہوں نے وہاں اس ولیدات کو فتح کیا, وہاں پاکستان کا جھنڈا فلیگ لگایا. اس وقت کے آرمی چیف رات 2 بجے جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. تو بچے کے اس وقت 2 جو کلک تھے وہ شہادت پائی انہوں نے, وہ بھی دونوں کیپٹن تھے, کیپٹن عابد اور کیپٹن خضر, انہوں نے بھی شہادت پائی. تو خیر بچہ بہرحال ماں سے تو نہیں, مجھ سے میں ایک تھوڑا سا میرا ایک دوستانہ ماحول بھی تھا. تو وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ ابو ہمارے 2 ہی درجے ہیں, ایک تو ہمارا شہادت وہ غازی ہیں یا پھر ہم شہید غازی ہیں. تو مجھ سے بہرحال بچے نے یہ مجھ سے کمٹمنٹ لی ہوئی تھی کہ ابو اگر مجھے یہ مقام مل جائے شہادت کو تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, صبر. جب لاسٹ ٹائم شہادت سے پہلے وہ اپریل میں کراچی ہو کر گئے تو نارملی بیٹا مل کر جاتے تھے, بغل گیر ہوتے تھے, مجھ سے بھی ملتے تھے, اپنی ماں سے بھی ملتے تھے. لیکن اس دفعہ بیٹا وہ میرے سے 2 دفعہ ملے.
बाहर जब उनकी गाड़ी अगर खड़ी हुई और उनका जो मुलाजिम उनका बैग वैग रख रहा था, तो बच्चा गाड़ी में बैठने से पहले फिर आया और मैं गेट पर खड़ा था, बच्चे ने फिर मुझसे दोबारा मिला, तो बच्चे ने मुझसे ये कहा कि अच्छा अब्बू अपना ख्याल रखिएगा। सही, कितने अरसे तक उनकी सर्विस रही? कितने? सर्विस तकरीबन 14 साल। 14 साल माशाल्लाह से। जब वज़ीरिस्तान जा रहे थे, क्योंकि वहीं पे वो शहीद हुए हैं, तो उससे पहले की जो मुलाकात थी उसका कुछ अहवाल आप बताना चाहेंगे? उससे पहले अहवाल शुमाली वज़ीरिस्तान, दरअसल वो जब हमारे पास से होके गया ना, तो जब वो उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, उसने कहा था कि मैं ऑपरेशन असल में मुख्तलिफ जगह गया वो, यानी 17 अप्रैल को गया, उसके बाद उसकी है ना थोड़े दिन ही गुजरे तो रमज़ान शुरू हो गया, तो वो मुख्तलिफ जगह पर जाता रहा, वली वो दत्ता खेल इधर उधर, आखिर में ये शुमाली वज़ीरिस्तान गए। तो जहाँ ये शहादत हुई है ना, उसकी हमें नहीं पता था कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान चला गया। दरअसल उसकी पहली जो कॉल थी ना, वो तो शहादत तो 5:15 बजे उसकी हो गई, लेकिन मेरे पास मगरिब की नमाज़ पढ़ के, जो मैं फ़र्श पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी ना, जब मेरा मोबाइल बजा तो मैंने उठाया, तो मैंने काफ़ी रमज़ान हम डिस्टर्ब में गुजारे, क्योंकि उसके खैरियत की इत्तला हमें नहीं सही मिल रही थी कि वो है कहाँ। तो फिर जब मैंने उठाया तो मैंने ना फ़ौरन रिसीव कर लिया उसको, मैंने उठाया तो वहाँ मैंने ऐसे ही बोला कि सलाम किया उसने, तो मैं समझी मोइज़ ने सलाम किया, तो मैंने वालेकुम अस्सलाम, मैंने किधर हो। उसी नंबर से आपको कॉल आई थी? हाँ, मुइज़ के नंबर से? मेजर मुइज़ मोइज़ शहीद के ने नंबर से? हाँ, मेरे नंबर पर। मोइज़ जिस अपने मोबाइल से मेरे को फ़ोन करता था, जब भी फारिग होता था ना, वो मुझे लाजमी फ़ोन करता था, तो वो है ना, मैंने फ़ौरन उठा लिया उसको, मैंने देखा, मैंने कहा तो मोइज़ का ही नंबर है, मैंने उठा लिया। 7:20 हुए थे उस वक्त, गर्मी के दिन थे, जून था, तो मैंने उठाया, तो मैंने उसने सलाम किया, सिपाही था वो, मैंने सलाम किया, मैंने वालेकुम अस्सलाम किया, कि मैं समझी मोइज़ ही है। तो मैंने कहा कहाँ हो, किधर हो, क्या हो गया, इतना टाइम हो गया, तुमने कोई बताया नहीं, तुम किस तरह को कैसे हो। तो जब मैंने इतनी बात कर ली, तो वहाँ से एक सिपाही बोला, कह रहा माजी मैं तो उनका एक सिपाही बात कर रहा हूँ सर। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो, मुझे मोइज़ से बात करो। कहने लगे वो तो इंजर्ड है। यूँ कह रहे, मैंने कहा इंजर्ड है, कैसे इंजर्ड हो गया भाई, क्या हुआ, क्या खैरियत है? तो कहना हाँ। मैंने कहा कौन सा हॉस्पिटल में? कहना मीरान शाह। मैं सोचने में लगी मीरान शाह कौन सा हॉस्पिटल। मैंने फिर पूछा मीरान शाह कहाँ है पर? कहना शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो मैंने कहा आप लोग शुमाली वज़ीरिस्तान में थे? कहना हाँ, पिछले 1 हफ्ते से हम शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब तुमने मेरे मोबाइल पे कॉल की है तो मैं माँ हूँ, सुनूँगी कितना ज़ख्मी है, क्या हुआ उसको, क्या नहीं हुआ, आप मुझे बताएं। तो कहना नहीं, मुझे उनके फादर से बात करनी है। तो मैं उस पर यूँ बोली कि बेटा उनके फादर तो नमाज़ पढ़ने गए। कहना अच्छा मैं 10 मिनट बाद बात करूँगी। तो मैं उस पर कहा मैंने 10 मिनट बात तो नहीं करना, तुम कम से कम 15-20 मिनट। कहना ज़्यादा मस्जिद गए, मस्जिद से आएंगे तो बात करेंगे। बस उसके बाद बेटा सना वो 15-20 मिनट मेरे लिए तो पहाड़ की तरह। हाँ, मेरे गुजरते रहे, मैं इनका इंतज़ार करती गई, गेट पे भी गई, लेकिन मुझे गेट पे भी ऐसा लगा दरवाज़ा खुल के तो पूरा इलाका सन्नाटा हो रहा है। खैर मैं थोड़ा खौफ आया, मैं अंदर आ गई। आने के बाद में जब है ना इनका इंतज़ार जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि ना ऐसी कॉलें आ रही हैं इस नंबर कि इन्होंने कॉलें करी, लेकिन खैर वो एक सिलसिला वो हमें ना यही कहते रहे ज़ख्मी है ये, और काफ़ी सीरियस ज़ख्मी है ये। अंकल जब आपकी बात हुई जी बेटा, तो क्या बात हुई आपकी? बस मैं तो जैसा कि इन्होंने कहा, मैं तो नमाज़ पढ़ गया हुआ था। मैं जब वापस आया हूँ तो फिर मेरे पास पेशावर से कॉल आई, तो उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने कहा जी हाँ मैं फ़ादर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपना एड्रेस वगैरह मुझे बताएं और व्हाट्सएप कर दें आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये आप एड्रेस इनको व्हाट्सएप कर दें इमीडिएटली। फिर उसके फ़ौरन ही बाद यहाँ कराची मलिक कैंट से ब्रिगेडियर नासिर साहब, उनकी कॉल आई। तो बस उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर के लिए रवाना हो गया हूँ कैंट से। आपने उनकी इत्तला नहीं ली? हाँ, तो बहरहाल ये जब उन्होंने मुझसे यही कहा, तो बस जब उन्होंने ये कहा ना कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो बस मुझे फिर महसूस हुआ कि ये कोई बड़ी खबर लेकर आ रहा है। जब उन्होंने एड्रेस मांगा ना तो हमारा जहन बना इस बात का कि वो हमें बताए ना कि वो कहाँ पर है, हम जाएं उसके पास। वो हमारा एड्रेस मांग रहा है, इसका मकसद है कोई और बात नहीं। मुख्तसर ये है कि फिर ब्रिगेडियर साहब मेरे घर पहुँच गए, 9:15 बजे पहुँचे हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर यही कहा कि देखें हम भी शहादत की आरज़ू रखते हैं और ये हमारा जो यूनिफॉर्म है ये हमारा कफ़न है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेजर मोइज़ शहीद हो गए। तो मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से उनकी बात सुनी।
پھر بیٹا لیکن اس ٹائم تک آپ کو ایک مہم سی امید ہوگی. نہیں یہ تھی، ان کی بہن بھی یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو مجھے کچھ ہو جائے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ صحیح ہو جائے گا اور یہ نہیں اس قسم کی بات ہے. ان کی بہن روتی جا رہی تھی کرتی جا رہی تھی. لیکن اصل میں رمضان میں، ماہ رمضان میں اس علاقے میں وزیرستان میں ادھر حالات کافی کشیدہ چل رہے تھے اور تخریب کار، اور آج ابھی بھی ہماری پاک فوج لڑ رہی ہے کیونکہ افغانستان کا بارڈر، وہ شمالی وزیرستان کا بارڈر پاک افغانستان کے ساتھ ہے، تو اس کو انہوں نے، اس علاقے کو انہوں نے بند کیا ہے. تو بس یہی وجہ بنی ہوئی ہے اور ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ایک عام انسان سے شہید کے والد کا رتبہ اور درجہ جی بیٹا، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بس بیٹا ہمیں تو صبر ہے، اور بچے کی بھی کمٹمنٹ یہی تھی کہ ابو اگر یہ درجہ مجھے ملے تو آپ صبر کیجیے. دوسری بات یہ کہ بچے کی شہادت کے بعد جب ہم عمرے پر گئے تو طواف کعبہ میں بھی احرام میں تھا، یہ بھی احرام میں تھی. بچہ مجھے 2 دفعہ نظر آیا. سیکنڈ ٹائم جب مجھے نظر آیا میں اس بچے کے پیچھے تھوڑا سا لپکا ہوں. میں نے کہا موئز، بس وہ موئز وہاں سے رہا. تو مسجد نبوی میں بیشتر نمازوں میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ میرا بچہ ہی پڑھ رہا ہے، موئز. تو بس اس کی خواہش تھی کہ نا تو مذہب میں ہمارے میں آؤں گا تو قرآن شریف میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کو. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ شہید کے والد کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ بچہ آپ کا زندہ ہے. ابھی بھی آپ یقین کریں جس جگہ آپ بیٹھی ہیں بعض اوقات اس کی خوشبو آتی ہے. اچانک کبھی ہم ڈرائنگ روم میں یہاں آتے ہیں نا اچانک، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موئز یہاں تھے ابھی. تو کوئی بات جو آپ کو اکثر یاد آتی ہے؟ جی، تو بیٹا ہم نے تو بس وطن کو ہم نے یہ تحفہ دے دیا. بیٹا میرا ایسا تھا کہ میں کبھی کسی کی سے نگیٹو میں بات نہیں کرنا. سوچ اس کی جو تھی نا بہت ہی یعنی پازیٹیولی، کبھی کوئی اگر نگیٹو بات نکل بھی رہی ہوتی تھی تو اس کو وہ پازیٹیولی لے جاتا. کہتا تھا نہیں ایسے نہیں، یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتی. کبھی نہیں. میں نے اس کے منہ سے کبھی میرا بچہ ہے یہ نہیں کہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں میری نظر سے بہت بچے، لیکن ایسا بچہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہ شہادت ملنے والی ہے جو یہ اس قسم کی. آخری جب میرے پاس آیا ہے باتیں چیتیں کر رہا تھا تو مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نا اب یہ جائے گا تو واپس ہی نہیں آئے گا. بہت خیال رکھتا تھا میرا، اتنا خیال رکھتا تھا، خاص کر اپنی والدہ کا تو بہت ہی. میں کہتی ہوں اللہ ایسی اولاد سب کو دے. آمین. بہت کبھی مجھے نا میرا دل کبھی ہے نا ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اس کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے. بچپن سے لے کے شادی تک ہو گئی، 2 بچے، 2 بیٹے بھی ہو گئے اس کی ذات سے مجھے کبھی ہوئی نہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہو کہ میرے بیٹے نے مجھے یہ بات کہی ہو، نہیں. اور کبھی بھی اس کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کہیں بھی ہوتا تھا، اس کو ٹائم ملتا فون کر، امی ذرا ایک کام کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا ایک مشن آ رہا ہے، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں. ابھی بھی جاتے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ امی آپ ایسا کیجیے گا، میرے لیے نماز میں دعا کیجیے گا گریجویٹ میں کہ اللہ کرے میری اچھی جگہ پوسٹنگ آئے. تو میں نے کہا ہاں بیٹا میں تو دعا کرتی ہوں اللہ کرے. نکلا اب یہ جو پوسٹنگ میری اب آئے نا تو کسی اچھی جگہ ہے. اب ہم پورے تہجد میں آیت الکرسی پڑھ کے ہم یہی دعائیں مانگتے تھے کہ بھائی اللہ کرے اچھی جگہ پوسٹنگ آئے. یہ پوسٹنگ آئی ہے ان کی عید کے تیسرے دن. اچھا، جو آپ سے جو آخری ملاقات آپ کے ذہن میں کے پردے میں ہو کہ میری موئز شہید سے آخری ملاقات ایسے ہوئی تھی، وہ کچھ آپ بتانا چاہیں گی؟ ہاں وہ ایسے ہی تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں چیتیں ادھر ادھر کی، یعنی کہ اپنی یہی باتیں کرنا، اپنے کچھ باتیں نہیں. بس لیکن ایک بات تھی کہ وہ جب بھی وہ بیٹھ کے بات کرتا تھا تو اس کے جو آفیشیلی فون ہوتے تھے وہ آتے رہتے تھے. تو میں کبھی کہتی تھی ابھی بھی آخر میں بھی میں نے کہا تم 15-20 دن کے لیے آتے ہو تو کم سے کم یہ فون بند کر دیا آپ کو کہ آپ کی کال آتی ہے. میں نے کہا امی نہیں یہ میری کمانڈ ہے، یہ میری بہت ضروری ہے. وہ فوراً بات مختصر کی چلے گا. اسی دوران ان کی نماز بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے اپنا. بس اپنی بہن کو بھی کال کر کے بلا لینا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تم آ جاؤ. تو بہن بھی بچوں کے ساتھ آ جاتی تھی، باتیں تھی بس اسی قسم کی. لیکن ہے نا اتنی دوران یہ آخری ملاقات میں ایسا کچھ ہمیں
اس کی باتیں تو تھیں کہ ہاں میں یہ بات ہے، یہ ہے، اب میں آپریشن ایڈی میں جاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کریے گا، یہ کریے گا، لیکن ایسا ہمیں نہیں محسوس ہوا کہ اب یہ مل کے جا رہا ہے تو آئے ہی نہیں۔ کن کے زیادہ لاڈلے تھے، والد صاحب کے یا دونوں آپ کے کے؟ بیٹا دونوں کے ہی تھے، لیکن یہ کہ اپنی بہت سی ایسی باتیں ہوتی تھی نا، جیسے تو وہ مجھ سے تھوڑے شیئر کر لیتے تھے، امی ایسی باتیں یہ ہے وہ ہے، آپ میرے لیے یہ کیجیے گا، یہ دعا کیجیے گا آپ، اچھا آج ایسا کریں آپ مجھے آپ ناشتہ بنا دیں۔ میرے ہاتھ کا ناشتہ پسند کرتا تھا، جمعے والے دن صبح سے ہی اٹھ کے اپنا نماز پڑھنا، نماز کے لیے تیاری کرنا، یہ کرنا، سورج کا پڑھنا ہے سب۔ تو غصہ وغیرہ آتا تھا انہیں؟ نہیں میں نے بہت ہی بیٹا بہت ہی یعنی نارمل طبیعت کے، بہت بالکل۔ یاد آتی ہے انکل آپ کو؟ ہاں بیٹا بہت یاد آتی ہے، لیکن ایک اس یاد میں ایک صبر ہے، اس یاد میں ایک صبر ہے، اور وہ صبر اللہ کا دیا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کا صبر۔ دیا ہوا جی صبر ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ کر دیا، کہتے ہیں نا اللہ اپنے بندوں کو۔ بہرحال یہ کہ میں اپنے تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں شہیدوں کو یاد رکھیں، شہید ہیں تو سب کچھ ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مذہب کے نام پر یہ ملک قائم ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی قربانیاں دیں اور اس نسل میں ہم نے بھی اس قربانی کا حصہ بنے، تو میری سب یہی گزارش ہوگی کہ وطن سے محبت کریں، وطن سے محبت کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی وطن کے نوجوانوں کو، کوئی پیغام دینا چاہیں میں گے؟ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے آج کل کی جو نسل ہے فالتو کے کاموں میں لگی، بجائے اس کو چھوڑ کے وطن کے لیے دیکھیں آپ کے سامنے کیسی کیسی قربانیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ لوگ بھی کھڑے ہوں اور یہ سب کچھ کریں، دیکھیں۔ ضروری تھوڑی ہر شخص کر سکتا ہے، جو آج کل کی نسل ہے وہ بھی کر سکتی ہے سب کچھ۔ شہری علاقوں کے جو بچے ہیں ہمارے، جو اس وقت جو زیر تعلیم ہیں، میرا ان کو بھی یہی پیغام ہے۔ دیکھیں شہروں سے عموماً رجحان کم ہے فوج میں جانے کا نا، تو میں ان سے یہی میری گزارش ہوگی اور التجا ہوگی کہ نہیں آپ جائیں فوج میں جانا آپ کا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی بیٹا۔ اور ناظرین، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہماری آن ہے، یہ وطن ہماری شان ہے۔ اس وطن کے لیے نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے لاڈلے، اپنے لال، کتنی بہنوں نے اپنے سہاگ، اپنے مان اس وطن کے لیے قربان کیے۔ ہمیں اس وطن کی شان بڑھانی ہے، ہمیں اس وطن کی بقا کے لیے، اس وطن کے استحکام کے لیے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ ڈسکور پاکستان سے اپنی میزبان ثنا فیصل کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔